باغ میں آ کے بیٹھیے اور اس کی جو محفل ہوتی ہے آ کے بیٹھیے. ان میں آ کر بیٹھنے کے بعد 2 گھنٹے ہو 4 گھنٹے ہو 6 گھنٹے ہو, اس کے بعد اٹھنے کے بعد بیٹھیے ہمارے ساتھ اسٹیج پہ ہی بھلے. اگر اتنی سی بھی کوئی چیز ہے ایسی جو شریعت کی گرفت میں آتی ہے تو بات کیجیے. ایسے اٹھ کے بدع, ایسے اٹھ کے یہ چیزیں یہ فضول ہے دوستو. چیزیں وہ ہے کہ جو بندہ خود جائے بیٹھے دیکھے, اس کے بعد اٹھنے کے بعد اگر اس کے اپنے دل کے اندر ایک مجلس میں جائیں, آپ باہر نکلیں, نمازیں بھی پڑھتے رہے, آپ نے ادھر قرآن پاک کی تلاوت بھی کی جا, لیکن جب آپ اس محفل سے باہر نکلے تو آپ کا دل سخت ہوا ہے, کرستگی چہرے پہ آئی گیا, دوسرے کو خونخوار نگاہوں سے دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں. بھائی یہ کون سا دین ہے؟ دین تو دنیا, جتنے ادیان دنیا میں آئے ہیں کوئی دین ایسا آئے ہی نہیں جو بھلائی کی طرف نہ بلاتا ہو. اور سب سے بڑی بھلائی کیا ہے؟ سب سے بڑی بھلائی کیا ہے؟ دوسرے کے لیے دل میں جذبہ صلہ رحمی کا رکھنا. اچھائی بھلائی سب سے بڑی یہ ہے. ایک بندہ جب تک اچھا انسان نہیں ہو سکتا وہ کبھی بھی کسی دین کا صحیح پیروکار ہو ہی نہیں سکتا. بے شک شرط اول ہے اچھا انسان ہونا, اس کے بعد آپ کسی دین کے پیروکار ہو سکتے ہیں. جب ایک بندہ انسان ہی نہیں بن سکتا تو وہ کسی دین کی کیا تعلیم لے کے کرے گا؟ بے شک. اور جب انسان بنے گا تو انسانیت نام کس چیز کا ہے کسے نہیں پتا. میں نے اکثر و بیشتر میں مختلف اسٹیجوں میں یہ بات کرتا ہوں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, آپ دیکھیے, آپ جب آپ نے یہ پسند فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دین کی طرف لوگوں کو بلائیں, اسلام کی طرف لوگوں کو راغب کریں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب پہاڑ کی چوٹی کے اوپر تشریف لے جاتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو طلب فرماتے ہیں. جب سب اکٹھے ہو جاتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں کیا فرماتے ہیں؟ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک تھا کہ تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو, تمہارا میرے بارے میں کیا گمان ہے, ایک انسان کی صورت میں میرے بارے میں تم کیا رائے رکھتے ہو. میں نے تمہارے درمیان 40 سال گزارے ہیں, تم نے میرے بارے میں کیا رائے قائم کی ہے؟ سب کے سب جب زبان ہو کر کہنے لگے آپ جیسا دوسرا انسان ہمارے درمیان کوئی نہیں, آپ جیسا رحم کرنے والا, آپ جیسا صلہ رحمی, یہ محدود کر دیا گیا, سچ بولنے والا حق ہے. سچ سب سے بڑی سب سے زبردست طاقت جو ہے وہ سچ ہے, حق جس کو کہا جاتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بات کے آغاز انہوں نے ایسے کیا کہ آپ سے سچا ہمارے درمیان کوئی نہیں, آپ سے کھرا ہمارے درمیان کوئی نہیں, آپ جیسا امانت دار کوئی نہیں, آپ جیسا دوسرے کے کام آنے والا کوئی نہیں, آپ جیسا کوئی ہمارے درمیان ہے ہی نہیں ہے. یہ کفار کی زبان سے نکلا تھا کہ آپ جیسا ہمارے درمیان دوسرا کوئی بھی نہیں ہے, آپ ہیں اور ہم ہیں. یہی بات تھی کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا کہ اسی گھر کی تعمیر جو ابھی ذکر کر رہے تھے قبلہ قاری صاحب, اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا کہ اب اس گھر کی تعمیر میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہو, ان کے ہاتھوں سے ہو. ایک ایسا سیلاب آتا ہے مکہ المکرمہ میں کہ بیت اللہ شریف کو بہا کے لے گیا. اس قدر وہ شدید سیلاب تھا کہ جڑیں تک نے اکھاڑ کے لے گیا. اب سیلاب ختم ہوا, قبائل اکٹھے ہو گئے, سردار اکٹھے ہو گئے, تھا معاملہ دوبارہ اس کی تعمیر کا. کوئی کہتا ہے اس جگہ سے تھا, ادھر تک سے شروع ہوتا تھا, کسی کا گمان کہ ادھر سے تھا, کوئی گمان کرتا ہے کہ ادھر سے تھا. اب وہ اس وقت بڑے سخت قسم کے لوگ ہوتے تھے, فیصلے ان کے تلواروں کے علاوہ اور کہیں ہوتے نہیں تھے. تلواریں نکل آئی, ہر قبیلے کا سردار کہنے لگا جو میں کہتا ہوں وہ ٹھیک ہے.
اس سے پہلے کہ خون خرابہ ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے آپ علیہ السلام تشریف لائے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں بتاؤں کہ کہاں تھا ایک خاموشی چھا گئی. سب اس بات پہ متفق ہو گئے کہ اگر آپ فرماتے ہیں نا کیونکہ آپ کی زبان مبارک سے جب بھی ہم نے سنا ہے سچ سنا ہے. ہم نے ہر ایک پہ انگلی اٹھ سکتی ہے کہ کسی نے کسی مقام پر غلط بیانی کی ہو اپنے اندازے لگائے ہوں لیکن آپ وہ نہیں ہیں. آپ جو فرماتے ہیں حق فرماتے ہیں. آپ علیہ السلام کی زبان سے ہم نے جب سنا جب دیکھا اگر آپ نشان لگائیں گے تو ہم آنکھیں بند کر کے پیچھے ہوتے ہیں کہ دوسری بات کوئی کرنے والا نہیں ہوگا. یہ وہ وقت تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام نے نشان لگائے اور ہمارے ایسے کریم آقا ہیں اتنے شفیق آقا ہیں ایسے مہربان آقا ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اس وقت نشان لگاتے ہوئے ایک تو وہ ہے کہ جو جس بیت اللہ شریف جو دیوار ہے اس کے اندر پھر ایک حتیم آپ دیکھتے ہیں جسے کہا جاتا ہے کہ یہ بیت اللہ شریف کا حصہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام ہمدانی صاحب توجہ رکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی جب اعلان نہیں فرمایا تھا اس وقت بھی آقا علیہ السلام یہ تو خیر آپ سب نے بچوں کی کتابوں میں یہ میں دکھا سکتا ہوں آپ کو جس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں یہ تو آپ سب پڑھ چکے ہوں گے کہ جب وہ حجر اسود کو رکھنے کا مسئلہ تھا اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لائے تھے. جب تلواریں نکل آئی تھی سردار کہتا تھا میں رکھوں گا میں رکھوں گا. اس وقت بھی آقا علیہ السلام آپ کی ذات پاک تھی جس نے فیصلہ فرمایا تھا جو آئے تھے جن پہ سب متفق ہو گئے تھے آپ سے پہلے کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا. آپ تشریف لائے وقت نہیں کہ میں پورا واقعہ بیان کروں لیکن اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ تھی کہ جنہوں نے فرمایا کہ آؤ میں تمہارے درمیان اس طرح فیصلہ کرتا ہوں چادر بچھاؤ سارے چادر اٹھا لو جب ادھر جائے گا پتھر میں اپنے دست رسول اللہ میں جو بات کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام نے اس وقت وہ نشان لگائے اور اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت جو ہے نا وہ جب اٹھتی تو ہمیشہ آخر تک دیکھتی. آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے غلام ہوں گے پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئے ہوں گے بیت اللہ شریف میں طواف کر رہے ہوں گے پھر راہ دیکھیں گے کہ فوجیں آ گئی ہیں رسے لگ گئے ہیں کارڈن کر لیا گیا علاقے کو اور سیڑھی لگ گئی ہے اور کچھ احباب ہیں کہ جو اندر جا رہے ہیں. آپ علیہ السلام نے کہا کہ میری امت کے لوگ ہوں گے ان کے دل چھوٹے ہو جائیں گے ان میں ان کا اس میں کیا قصور تھا اگر وہ کسی مملکت کے سربراہ نہیں مملکت کے سربراہ کے لیے کھلتا ہے تو اس کا دل اس وقت چھوٹا ہو جائے گا. آقا علیہ السلام نے اس دل کا اس وقت بھی خیال کیا یہ وہ ہے جو باہر رہے گا یہ بیت اللہ شریف کا حصہ ہے جسے حتیم کہا جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ میرا امتی کوئی بھی کسی کا دل چھوٹا ہونے لگے ادھر اندر چلا جائے گا اس کو دل پہ بھی آ جائے گی کہ میں نے بھی بیت اللہ شریف کے اندر سبحان اللہ مرحبا یا رسول اللہ. یہ کریم یہ مذہبی بڑا ایک رب کریم ہے ایک رسول کریم ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ مذہب یہ دین اسلام ہے خوبصورت دین بہت ہی خوبصورت دین. اور ہمارے نبی علیہ السلام غالب صاحب فرما رہے تھے عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے. خیر جس حوالے سے میں بات کر رہا تھا واپس ادھر جاتا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے جب سب کو طلب فرمایا اور سب یک زبان ہو کر عرض کرنے لگے کہ آپ جیسا دوسرا ہے کوئی نہیں. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے اور وہ تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے کسی وقت تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائے گا تو کیا تم یقین کر لو گے؟ سب نے ایک لمحہ بھی نہیں لگایا. عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کی کہ اے تعریفوں کے مالک اے تعریف کیے گئے اے تعریفوں والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اس پر یقین کر لیں گے. آپ علیہ السلام نے کہا پھر یوں ہو کہ تم پیچھے جاؤ اور وہاں تمہیں کوئی نظر نہ آئے پھر کیا کہو گے؟
سب نے یک زبان ہو کے عرض کی کہ اگر ہم جائیں پیچھے اور ہمیں نہ نظر آئے تو ہمارا خیال اس طرف جائے گا سب کے سب کا کہ ہم سب اندھے ہو گئے. اللہ ہم سب یہ کہیں گے کہ آپ فرما رہے ہیں تو ہے تو وہ ضرور، لیکن ہمیں اپنی بصارت پہ شک ہو جائے گا کہ ہم دیکھ نہیں پاتے. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ اس وقت ابھی اعلان نہیں فرمایا کہ دین کی طرف آؤ